سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سر ٹک ٹاکرز کی. چل کیا رہا ہے؟ زوال آیا ہوا ٹک ٹاکرز پہ، آخر کیا ہاں ماجرا ہے؟ ٹک ٹاکرز پہ یہ بڑا اچھا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ یہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہاں سے آپ کو ایسی خبریں نہیں آ رہی جیسی خبریں جو ہیں پاکستان سے آ رہی ٹک ٹاکرز کی. کوئی جو ہے نا کسی پہ کوئی توہین مذہب کا پرچہ ہو رہا ہے، کسی پہ منی لانڈرنگ کا پرچہ ہو رہا ہے، کسی پہ جو ہے نا وہ کوئی کیس ہو رہا ہے، کسی پہ کوئی کیس ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی کہ بالکل ایک ہجوم جو ہے شتر بے مہار، اور کوئی ان کی تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں جہاں پہ اب مختلف جو خواتین ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، جی. جن کے شوہر جو ہیں وہ ان کے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے، ان کے بچوں کے جو ہے وہ فیسیں نہیں دے پاتے، ان کے کچن کا جو ہے راشن نہیں لا پاتے، تو وہ عورتیں اب وہ سوشل میڈیا کو بڑا آسان ٹول سمجھتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اس چکر میں وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہیں، وہ ٹک ٹاکر بن جاتی ہیں، مختلف ایپس پہ لائیو آنا شروع کر دیتی ہیں. اب ان ایپس پہ جب وہ لائیو آتی ہیں تو سامنے جو لوگ ان کو لائیو بٹھا رہے ہیں، جو ان کو یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کا کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں. وہ گندی سے گندی بات بھی کرتے ہیں، وہ گندے سے گندا ان خواتین کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف پنشمنٹس ہوتی ہیں اور سزائیں ہوتی ہیں، اور ایک بالکل ولگیرٹی جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے. اس کے عوض جو ہے نا ان کو میرے خیال میں کچھ ڈالر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کریک ڈاؤن پنجاب حکومت نے کیا پچھلے دنوں تھیٹروں پہ اوریانی اور فحاشی کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ نہ صرف پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر سوشل میڈیا پر اوریانی، فحاشی، ولگیرٹی، منشیات اور مختلف کرائم کا جو ری انیکمنٹ دکھائی جاتی ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے. ادروائز یہ نئی نسل کے لیے، میں پہلے بھی ایک دن بات کر رہا تھا کہ آج تو خطرناک ایک ثابت ہوگا. چھوٹا بچہ جو ہے اس کو انگیج رکھنے کے لیے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آرے لگانے کے لیے، مائیں جو ہے نا اس کے ہاتھ میں فون دے دیتی ہیں. اب وہ چھوٹا بچہ جو ایک سینٹینس بھی مکمل نہیں بول پاتا، جو کھانا نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ لینگویج سیکھ رہا ہے، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، وہ ولاگز دیکھ رہا ہے، وہ کنٹینٹ جو ہے وہ ایک بلو دی بیلٹ کنٹینٹ وہ چھوٹا سا بچہ وہ یقیناً. دیکھ رہا ہے. ٹرو ٹرو. اچھا، اب یہ واقعہ جو ہے بشرا وہ یہ ہوا ہے کہ آیت مریم نامی یہ خاتون ہے، جی. اس کی جو ہے وہ دوستی ہوتی ہے کچھ سال پہلے ایک سعد نامی شخص جو پہلے سے شادی شدہ ہے. آیت بھی پہلے سے شادی شدہ ہے. آیت کو جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. اچھا، وہ پہلی طلاق کے ڈپریشن میں یا سعد سے دوستی کے بعد آیت کو آئس کے نشے پہ لگا دیا جاتا ہے. آئس جو ہے ہماری اگر کبھی اینٹی نارکوٹکس حکام سے بات ہوئی، ہم نے وزٹ کیے مختلف اینٹی نارکوٹکس لاہور، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس صاحب کی دعوت پہ، تو ہمیں بتایا گیا کہ بہت سے جو نشے ہیں، کوکین کا نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے، چرس کا نشہ ہے، ویٹ کا نشہ ہے، اس میں سب سے جو خطرناک ڈرگ ہے وہ آئس ہے. اچھا، آئس اس لیے انکنٹرولبل ہے کہ آئس ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے جو ہمیں بتایا گیا اینٹی نارکوٹکس حکام کی طرف سے یہ ایسی ڈرگ ہے جو میڈیکل سٹور اور پنساری کی دکان سے چند جو ہے وہ مصنوعات یا چند جو ہے جڑی بوٹیاں یا چند میڈیسن لے کے ان کو سلنڈر پر جو ہے اس طریقے سے اس کا مرکب اختیار کیا جاتا ہے، وہ آئس تیار ہو جاتی ہے. اب گھر کے کچن میں چولہے پہ تیار ہونے والی ڈرگ کو کوئی اینٹی نارکوٹکس فورس، کوئی پولیس، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے. اب یہ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ڈرگ ہے. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک نشہ. اب یہ ہوتا ہے کہ آیت مریم جو ہے وہ پہلے شوہر سے جب اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے، ایک اس سے بیٹا ہے، اس کی سعد سے دوستی ہو جاتی ہے. اب کیا پہلے شوہر سے جو طلاق ہوئی وہ بھی سعد کی وجہ سے ہوئی؟ سوال اب یہ ہے کہ آیت جو کہ آئس کے نشے میں بری طرح مبتلا تھی، اور اس کا قاتل شوہر سعد جو ہے وہ بھی آئس کے نشے میں بری طرح مبتلا تھا. اب اس وقت اس سے ایک ننھی جان جو اس کا بچہ ہے، اب سوچئے کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے جب وہ میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے
اس ایک چھوٹے سے پورشن کے اندر ایک حکا نما آئس کا جو ایک آلہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ جب نشہ کرتے ہوں گے اور وہ دھواں جو ہے ظاہری بات ہے اس سے وہ بچہ بھی متاثر ہوتا ہوگا, وہ بچہ دیکھتا بھی ہوگا کہ میری ماں کیا کر رہی ہے, میرا باپ کیا کر رہا ہے, قطع نظر اس نشے کی حالت میں جب وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, ایک دوسرے پر تشدد کرتے تھے, گالم گلوچ کرتے تھے, یہ ان کا معمول تھا, اس بچے پہ کیا اثر پڑتا ہوگا. یہ کہانی ہے آیت مریم مقتولہ کی جو ٹک ٹاکر تھی. یہ ایک بہانہ ہے صرف اور صرف کہ وہ جو ہے نا لائیو آتی تھی کسی ایپ پہ, اور لائیو آنے میں سعد نے اس کو کرنا شروع کیا. اچھا, یہ سارا کام وہ شادی سے پہلے بھی کرتی تھی, پہلے سعد کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی گلہ نہیں تھا اس کو, اس کی یہ ماڈلنگ, اس کو یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ لائیو آنا, اس کو کوئی اعتراض نہیں اپنے تھا. جسم کی نمائش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا, ٹھیک. کیونکہ ابھی جو ہے ان کا افیئر چل رہا تھا, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اب جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور اس بچے کو جو آیت مریم کا پہلے شوہر سے بچہ ہے اس کو وہ اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے, اب جو ہے اس کو آیت کا سوشل میڈیا پہ, کسی یوٹیوب پلیٹ فارم پہ, کسی ایپ پہ لائیو آنا برا لگنے لگ گیا. اب سعد نے آیت مریم کو منع کرنا شروع کر دیا. پہلے شروع میں اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ٹھیک ہے لائیو تو آتی ہو لیکن تم اپنا جسم کیوں دکھاتی ہو, اس کو منع کرنا شروع کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ بات گھوم کے بار بار اس ڈرگ پہ آ جاتی ہے کہ وہ ان کی ذہنی حالت یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کو سمجھا پائیں. دونوں نشے کے عادی تھے اور گندے ترین نشے کے عادی تھے. اس کیفیت میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اور جو ان کے دوسرے پورشن میں فیملی رہتی ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ اکثر اس طرح لڑائی جھگڑوں کی آوازیں دونوں کی آتی رہتی تھیں. اور چند ماہ قبل نواب ٹاؤن میں انہوں نے کرائے کا یہ گھر ایک ڈیلر کے ذریعے لیا تھا اور 3 لوگ وہاں پہ شفٹ ہوتے تھے, بچہ, سعد, آیت مریم. اب وقوع جب ہوتا ہے, وقوع اس طرح ہوتا ہے کہ سعد اس کو لاسٹ وارننگ دے دیتا ہے کہ اب آپ نے لائیو نہیں آنا. اب یہ باتیں اب چھوڑ دیں کہ آپ لائیو آتی ہیں, کپڑے صحیح پہنتی ہیں, نہیں پہنتی, جسم لاسٹ دکھاتی ہیں, وارننگ دے دی اب نہیں, اس لاسٹ نے. وارننگ دے دی. ٹھیک. لاسٹ وارننگ دے دی. اس وارننگ کے بعد جب اسی ایپ پہ آیت مریم لائیو آتی ہے, اب جو ہے وہ سعد پہنچ جاتا ہے اور آ کے اس پہ تشدد شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ آ کے تشدد شروع کرتا ہے اور وہ اس وقت نشے میں دھت ہوتا ہے, ساؤنڈ مائنڈیڈ نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے ایک بچہ ہے چھوٹا جو کتنا چلا سکتا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے, وہ کتنا اپنے سوتیلے باپ سے لڑ سکتا ہے, وہ تو ان مناظر کو دیکھ ہی سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ساری ہوتا ہے کہ زندگی تشدد. کبھی وہ بھول نہیں پائے ٹھیک. گا. ساری زندگی یہ ایک ڈراؤنا خواب بن کے اس کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ چلتا رہے گا کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا. اور قتل کیسے کیا گیا کہ غصے میں, نشے کی حالت میں سعد نے اس کا گلا دبایا, جو کہ معمول کی حرکت تھی. پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس طرح اس پہ تشدد کر چکا تھا, گلا دبا چکا تھا. کئی مرتبہ آیت مریم کچھ چیزیں اٹھا کے سعد کو مار چکی تھی. یہ واقعات ہوتے رہے, لیکن اس دن نشے کی حالت میں وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ میں کتنا گلا دبا رہا ہوں, میں ڈرانے کے لیے حد تک دبا رہا ہوں, اس کو میں محسوس ایک ہی نہیں رنگ ہوا. بازی کر رہا ہوں, یا میں لٹرلی مرڈر کرنے لگا ہوں, اس کو یہ قتل ہو جائے گی. جب وہ اسے گلا دبایا تو وہ جاں بحق ہو گئی. جب جاں بحق ہوئی تو وہ اس کے ہاتھ پیر پھولے. اس نے کیا کیا, اس بچے کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل گیا. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اب اس گھر میں کسی کی آمد و رفت نہیں ہو رہی, سناٹا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا اور نہیں ہے. لاش وہی پہ ہے. دوسرے پورشن والی جو فیملی ہے اس کو کوئی آواز بھی نہیں آ رہی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اچھا چلے, شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سکون کے کچھ 4 دن ان کے گزرنا شروع ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا. بدبو آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ. وہ بدبو جب آنا شروع ہو گئی تو اس پہ جو دوسرے پورشن والی فیملی تھی انہوں نے 15 پہ کال کی. 15 پہ کال کرنے کے بعد پولیس آئی, نواب ٹاؤن پولیس آئی. انہوں نے جب دیکھا تو گھر کے اندر بیڈ کے اوپر آیت مریم کی لاش پڑی. اب جو ہے انویسٹیگیشن شروع ہوئی, سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھا گیا
کہ یہ کتنی پرانی لاش ہے اور سفید آلٹو گاڑی میں وہ شخص وہاں سے کیسے فرار ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے اس کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. سعد نے گرفتاری کے بعد اعتراف جرم کر لیا. تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. بالکل ٹھیک اب بات اس کی نے آپ نے. اپنی دوسری بیوی کو قتل کر دیا, ایک بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا, اور اس کا بچہ لے کے اور گھومتا پھر رہا ہے, خود فرار اب وہ ہوتا پھر رہا تھا. ظاہر ہے کہ سزائے موت یا عمر قید بالکل بالکل. جو ہے اس کو دی جائے گی. اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہوگی. اب یہاں پر ابھی تک دونوں مرنے والی اور مارنے والے کی فیملیز کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ جو شادی بھی کر رکھی تھی, شاید آیت مریم کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا, یا پتا تھا وہ خوش نہیں تھے اس شادی سے, اور اسی طرح یہ یہ شاید سعد والا. تعلق نہیں ہوگا تو گھر والوں سے. یہ جو ہے لب لباب ہے اس آیت مریم نامی ٹک ٹاکر کے قتل کی. اس کے پیچھے آئس کا نشہ ہے, اور ایک جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا ایک جو اس نشے کی حالت میں وہ جو عالم ہوتا ہے, یہ ساری کہانی.